अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी का मुकम्मल खिताब उर्स मुबारक अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी नारों की गूंज में लब्बैक की सदा में या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलाद अलीम मजहब हनफियत दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ाए शमए जमाले मोहम्मद हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आब की नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब
حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق سے صاحب فروغ حضرت براء بن مالک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا حضرت براء بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے اندر قلعہ بند ہو گئے تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکیں وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکیں وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکیں تیر اور نیزے پھینکیں پھر آیا مرد خدا کا عمل پھر آیا مرد خدا کا عمل کیسے آیا پھر جب مرد خدا کا عمل آیا نا حضرت براء بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی حضرت براء بن مالک آئے فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے ہن میری لوڑ ہے صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے فرمایا ڈھال اتے مینوں رکھو آپ بڑے چھٹکے جے بدن دے سن بالکل دبلے پتلے آپ نے فرمایا مینوں ڈھال اتے رکھو جدوں صحابہ نے ڈھال اتے رکھیا آپ نے فرمایا مینوں اچھاڑ کے قلعے کے اندر سٹ دیو 40,000 کا لشکر اندر مرد خدا کا عمل آ گیا 40,000 کا لشکر اندر صرف این تلوارہ سنیاں کرن کہ حضرت براء بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے لیکن ہون عشق نہ آ گیا جس دے بارے اقبال کہتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اے ان بے خطر ہے خالی ہوئی نہیں ایک قیامت تک کودے رہن گے میں حویلیت مقام تے سارے پکڑ پکڑ کے گولیاں چلاتے تھے چھٹو جناب آج جان دیر دا موقع ہے پچھڑ جاؤ اور میں کیا اللہ تے بندے گولیاں چلانے کا پچھڑ جاؤ صاحب تو آڑے تک نہیں پہنچن دیں دے اسی ہے جو سیاں ایم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق حضرت براء بن مالک نے کیا کہ میں نے ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر بچ سٹ دیو اندر قلعے دے بچ تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے این چکے جدو اندر سٹ دیا نا تے حضرت براء بن مالک 40,000 دے نال لڑ دیا دروازہ کھول دیتا اقبال کہتا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اور مرد خدا کا عمل سنو اے نہیں کہ جناب 4 بیگانے دیکھ کے موقف ہی بدل لیا نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو تے جناب اوتھے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے جو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں ارے ذرا میں تیروں لائیو سناواں لائیو سامنے بیٹھ کے ایسرو کہنے مرد خدا کا عمل سامنے بیٹھ کے پھر آپ تا امام العاشقین اللہ پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا پھر صحابہ تو ہوندیاں آل بیت تو ہوندیاں تابعین تو ہوندیاں تبع تابعین تو ہوندیاں اجمعین تو ہوندیاں محدثین تو ہوندیاں اولیاء تو ہوندیاں مجاہدین تو ہوندیاں سپہ سالارہ تو ہوندیاں امیر المجاہدین تک پہنچا تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیاں آپ دے کارکنہ تک پہنچ رہے آپ تے پھر ایک وہ مرد بھی سی کہ جدو ساریاں گرفتاریاں ہویاں
تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا پھر وہ جیل چلا گیا تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا، میں رہا ہو کے اوتھے جاواں گا، میں والدہ نو جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیاں نو ملاں گا، میرے ایک کام نے کاروبار کر لیں۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں پوچھا بھائی تو رہا ہو کے کی کرے گا؟ کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا، اوتھے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی لین جانا، کہتا میرا اتنے جھنڈا پیا، کہتا جی پھر کدھر جائیں گا؟ انہوں نے کہا جھنڈا رکھا گا موٹے تے، پھر بابا جی نو آگے سلوٹ مارا گا، آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے، جڑی گل دس کے گئے ہو دھو کے قدم بتا کے ڈر رہے ہیں۔ سلسلہ رکیا نہیں، پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے، میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے، تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک کو فائدہ ہوندہ تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو، میں اس واسطے حاضر ہوں۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات۔ انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا، اس سے ان موت حرام ہے، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، اور تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں نے دوران تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود۔ اقبال کہندا عشق امیر جنود، اقبال کہندا لشکر دا امیر بھی عشق ہے۔ اے ہون افغانستان تو کوئی دوست آئے، انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا، ساڑھے کو اسلحہ بھی ختم ہو گیا، کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا۔ کہنے لگا کہنے لگا انہوں نے ایک میں بھی ہاں، میں کہا پھر کسی زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا تو کہنے لگا ایسا کیا ہوں زندہ رہن دا کوئی جناب وسیلہ بچے نہیں؟ کہندہ اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا، کہندہ تھوڑی دیر بعد اتروں بھی فائرنگ دی آواز بند ہو گئی، جدو اسی باہر جا کے دیکھا تے 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کے مار رہا ہے، اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جدو تسی تکبیر بلند کی تھی انہوں نے دل پھٹ گئے، اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی دا کہ جدو سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادو ایک کو ہتھیار ہی آئے گا دا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پچھلے دنوں امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا جھلیا وہ اجے توڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچن جے ساڑھے ہاتھاں چاہتے تے تسی ساڑھے ہاتھاں مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے، لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نہ بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہاتھاں وچ اس نوں لبیک دا نعرہ آکھ دین،
ہاں اے نعرہ اور اے میٹنگ ہوئی انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں نے روکو انہوں نے قلم کرو پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے انہوں دی شورا بھی پکڑ لئی انہوں دے اتو لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے کارکنان بھی پکڑ لے انہوں دے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور سے دنیا تو بھی چلے گئے اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی انہوں نے کہا جی پھر کی ہے انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگتا نا پھر کوئی آسمان تو اترتا جڑا سانو لپیٹ کے رکھ دیتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سلطان و امیر از لا الہ ہاں ایک گل آجتی نہیں ہے یہ ازل تو چلتی آ رہی اور ہن نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے میں کہا انہاں تو ہنو رہن تا امن نہ نہیں دینا ایک باری لکھتا جاؤ ہتھیار حضور کے لیے ایک باری لکھ دو خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ دو کہ ہتھیار حضور کے لیے جس ساری کائنات دیا طاقتاں تو اڑے پیرا جنا آ تا سانو پکڑ لینا وہ یہ تب تاریخ گواہ ہے انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن والے اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیا دے کے جھک دیون انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی لیکن آخر جا کے کہن کے مجبور ہو گیا انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بعد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اصلے دے بعد نہیں ہویا وہ کہنا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنیاں پھٹ جانیاں سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن اور تانوں پتہ ہی نہیں اوے انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان کو زندہ رہنا سکھا دی اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گیدر صاحب جڑے کہہ رہے ہیں نا جو لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں اقبال کہنا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان پہ پوری امت کی صفحہ سدھیاں کر کے رکھ دیتی ہیں فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ ہاں او دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف ڈی ڈی روڈ تے جانے کیسی کہ تو چھاپ نام کے استاخانہ کھا کے تیسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شے انجن کمن لگ پیسی اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے رہے اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑھے دودھ پیتے بچے بھی تو آنو نہیں چھڑن گے تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو او مجاہد جس نے سلمان رشدی دیتے حملہ کی تھا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تہاڈی دشمنی کنا دے نال ہے ہاں سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن توانوں بھی چھڑا گے نہیں اگر تسی ساڑھے آقا و مولا دے بارے گل کی نہیں کسے دی ہوئے کی کوئی ریڈ لائن کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون ساڑھے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے وہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ساتھ دے بس اور اقبال کہتا دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار
ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا، اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے، صدیاں چاہیے، خدا کی قسم صدیاں چاہیے۔ جب ڈی چوک میں میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا، میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں، تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے، میں کہا جی مرنا لیکن توڑے نال مرنا، توڑے نال مرنا، اور انشاءاللہ بابا جی توڑے نال ہی جس مشن سے تسی چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور امیر المجاہدین میں سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہی دیاں۔ ایک چھوٹی جی گل کر دیا، اے افادات خاتمیہ ہون چھاپی انہوں نے، اس دے 70% حوالے، 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں، 70% حوالے وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں، وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، تے پھر کنے پڑھایا؟ وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، ہاں جدو لین جے ڈائریکٹ پھر وچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے، جدو کرنٹ جے ڈائریکٹ پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں، جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن دستے رہن دستے رہن، وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، جنہ کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریری تے کجا وہ انٹرنیشنل لائبریری تے کتاباں ملیاں، تے پھر کنے پڑھایا؟ اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ یہ ہے بابا جی، اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔ اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ، تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000۔ تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر، اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے، ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے، تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا؟ بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا، یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں، یہی باتیں سب کو یقین ہے نا مرنا ہے، سب کو یقین ہے۔ تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے، پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے۔ جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 تک کچومر نکال کے رکھ دیا۔ یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں، اور جانا تو ہے نا۔ سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے، اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے، پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا۔ ہاں اور یہ یاد رکھنا، یہ ہماری مسجدیں، یہ ہمارے مدارس، یہ ہماری ساری چیزیں، یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں، یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں، اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں، کوئی محمود غزنوی ہے، کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے، کوئی ممتاز قادری ہے، اور جناب کوئی غازی شکیل ہے، اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول، قاسم عشق رسول، پاسبان عزت رسول، اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے۔ اور رہی بات اب تحریک کی، تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چند،
عقل محکم از اساسے چونو چند، عشق اریاں از لباسے چونو چند. اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق اریاں از لباسے چونو چند. اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا کیا ہے؟ بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے. لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے. دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے، اسلام کا پرچم بلند ہو، حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا، کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا، بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھنا، جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو، جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو، اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو، لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. بابا جی نے 12 ربیع الاول دے موقع تے ایک گل سنائی سی کہ مسلمانہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیا چ کڈیا تے جناب ہندو او درخواست لے کے جدو جلوس آ رہا سی تے پہلے جناب اتھوں دی انتظامیہ کو چلے گیا کہ انہاں نوں روکو. انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے نا سانو یہ لگدا کہ اس نعرے نال ساڈے مندر گر جانے. تے بابا کفر ہے سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کول کوئی ہتھیار نہیں کچھ نہیں، لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے لیے اندروں منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے، یہ نعرہ لگانا ضروری ہے. میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا. اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے ہوتے بلندی پان کے کہ وہ اسے نعرے دے نال پان گے اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی. بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبھی میں مولا کائنات دا غلام ہاں، اس نعرے کی مخالفت کرے ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. ہیں جی صلح حدیبیہ تے موقع تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی، علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو. تے مولا علی فرمان لام ہو کا بدا یا رسول اللہ علی ہوئے تے تہاڈا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا. علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے یہ ہو نہیں سکتا. پھر اس وقت کوئی خون رال گاڑے وہ کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہاں
اور جناب وہ آنکھیں میں لبیک دے نعرے نہ ڈھیڈے پیڑ ہوندی. اس طرح نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتنے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا اس نعرے دا ہور دب کے لاؤ، اس نعرے دا جناب شامی بھی لاؤ، صبح بھی لاؤ، سحر بھی لاؤ، افطار بھی لاؤ، فجر بھی لاؤ، ظہر بھی لاؤ، عصر بھی لاؤ اور عشاء بھی لاؤ، مغرب بھی لاؤ، کیونکہ اس سے نعرے نے تا سانو حضور دے دین نو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا. اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پہنیاں، نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرائیاں اور نہ اسی جناب کوئی پریشان ہاں. اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے، انہوں دی والدہ نے کیا پیغام بھیجا. اے میرے کو مل کے گئے، انہوں نے کیا کہ جناب سعد نو جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا، میں 9 پتران دی ماں، میں 9 پتران دی ماں، باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ. آئے اللہ دے بندے ہو تسی کنا نام متھلایا، تانوں پتہ ہی نہیں. یہ جبر و قہر نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، ہاں یہ جبر و قہر نہیں. اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نال بھی اور زبان نال بھی جام پلائے ہوئے. اے نشہ نہیں اترنا، اے نشہ تا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. اگر اے نشہ اتر گیا ہوندہ تو پھر رونقہ اس طرح ہوندی ہے، گال آگے نہ ودی یا گھٹی، اور انشاءاللہ مزید بدے گی. ہاں انشاءاللہ مزید بدے گی. اور ایک گال نہ گھٹنانی نہ کسے دے واسطے جے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں، انہاں دے زور اچھی نہیں. بس تسی دلیر ہو جاؤ، تسی تگڑے ہو جاؤ، تسی دائیں بائیں دیئے گلنا سنیاں چھڑے بند کر دو، اینج ہوئے گا اینج ہوئے گا. اوہ میری گل سنو، حضور دا نہ میڈیا دا محتاج ہے، نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے، نہ تحریک دا محتاج ہے، نہ میرا محتاج ہے، نہ کسے مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسے سردار وڈیرے کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہاں دا بس ہوندہ تا انہاں دا بس نہیں چلتا. اے تا کہہ دے نسی مسلمان بھی نہیں، اے تا جناب وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. اے وقت دا ذلیل اعظم، اے وزیر اعظم تے نہیں ہے ذلیل اعظم ہے، اے وقت دا اے جناب جرمنی زبان بولے تھے، پوریا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے. میں نے کہا اچھا آتی ہے آگے چلو. جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا، ڈوب کر نہیں مرتے. وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے. تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر، ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں. ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. بس ہمارے لیے فخر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے بچے، اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، کوئی دعویٰ نہیں. نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر. جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اور آخری بات یہ یاد رکھنا، خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خواب کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں. تو میں آپ کو خود ہی آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے. بس کوئی بھی ہو، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. وہ اور وہ سامنے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاک سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے جی سارے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف. کہنا ہے